الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آن لائن طبی کورس کے سلسلے میں ہم بیان کر رہے ہیں قانون مفرد اعضاء کی ادویات کو۔ اس سلسلے میں عضلاتی غدی ادویات کی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے تریاق تبخیر شنگرافی۔ تریاق تبخیر دو قسم کی ہیں، ایک ہے شنگرافی اور دوسری ہے ہینگ والی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شنگرافی ہے۔ اس کے فوائد کیا کیا ہیں، کہاں کہاں پر اس کو استعمال کروایا جاتا ہے، اس کو بنانے کا درست طریقہ کیا ہے، پھر اس کی احتیاطیں کیا کیا ہیں، کس کو دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ تو اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، آتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اجزاء پر۔ تو تریاق تبخیر شنگرافی والے کے جو اجزاء ہیں اس میں شنگرف رومی ہے 1 تولہ، جیفل ہے 1 تولہ، کرنفل یعنی لونگ یہ ہے 2 تولہ، دارچینی 1 تولہ اور اکرکرا 1 تولہ اور زنجبیل یعنی سنڈ یہ 2 تولہ ہے اور فلفل دراز یہ بھی 2 تولہ ہے۔ تو اب اس کی ترکیب تیاری کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شنگرف رومی اور دارچینی کو خوب باریک کر لینا ہے، اچھی طرح اس کو آپ رگڑائی کر کے اس کو آپ پیس لیں۔ اس کے بعد باقی جو ادویات ہیں ان کو بھی آپ اچھی طرح سے باریک کر لیں اور اس کے بعد ان کو آپس میں آپ ملا لیں۔ ملانے کے بعد آپ نے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے تک اچھی طرح سے ان کو کھل کرنا ہے۔ تو کھل کرنے کے بعد پھر یہ تیار ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے 2 رتی سے لے کر 4 رتی تک آپ نے دن میں 3 مرتبہ پانی کے ساتھ یا کاوے کے ساتھ دینا ہے۔ اگر اس کی آپ نخودی گولی بنا لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور کیپسول بھی اس کا آپ بھر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے افعال و اثرات، فوائد پر۔ کون کون سی بیماریوں کے اندر اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے جو احتیاط ہیں وہ بھی آپ نے لازمی سننی ہے۔ ناظرین، یہ عضلاتی غدی ہے، مزاج اس کا یعنی خشک گرم، یہ اعصابی تحریک سے جو تبخیر پیدا ہوتی ہے، اعصابی تحریک سے ریا گیس پیدا ہوتی ہے، تو اس کا بہترین علاج ہے۔ ڈپریشن ہو جائے، انزائٹی ہو جائے، آئی بی ایس کا مسئلہ ہو، معدے کی تبخیر کا مسئلہ ہو، تو اس میں یہ فوری طور پر اثر دکھاتی ہے۔ اور پھر اس فالش کے لیے، لکوا کے لیے، نکرس کے لیے، گنٹیا کے لیے اور ذوف با کے لیے پرانا احتلام ہو، جریان ہو، بدن کی جسم کی کمزوری ہو، بد ہضمی ہو اور پیٹ پہ جو ہے وہ پیٹ کا سخت ہو جانا اور آنتوں کی خرابی ہو، آنتوں کی سوزش ہو، آنتوں کی ورم ہو اور اسی طرح پیشاب کی زیادتی ہو، عورتوں میں ماہواری کی بے قاعدگی ہو گئی ہو، لیکوریا ہو، موٹاپا ہو، پیٹ کا بڑھ جانا ہو، دست ہو، سنگرینی ہو، ان تمام امراض کے لیے یہ ایک بہترین قسم کی دوائی ہے۔ اب اس کو جو ہے آپ نے تحریک دے کر اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی ان 2 تحریکوں کے اندر اس دوائی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ آپ کسی اور تحریک کے اندر اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور اس میں احتیاطیں کیا کرنی ہے؟ قبض اگر ہے تو آپ نے عضلاتی غدی مسحل یا حب ثابت اس کے ساتھ لازماً استعمال کروانی ہے. دوسری، آپ نے بچوں کو کبھی بھی آپ نے شنگرف والی تریاکی تبخیر نہیں دینی. بوڑھے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ آپ نے نہیں دینا. اور اسی طرح سے جو کمزور ہیں ان کو بھی یہ دوائی آپ نے استعمال نہیں کروانی. یہ جسم کے اندر فوری طور پر توانائی پیدا کرتی ہے، جسم کے اندر حرارت پیدا کرتی ہے، جسم کے اندر خشکی پیدا کرتی ہے، رطوباتی امراض سے فوری طور پر یہ نجات دلاتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.